السلام علیکم۔ آپ ڈیجیٹل لٹریسی ٹریننگ پروگرام کی ٹریننگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو 8ویں جماعت کے مواد کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو نمبر 12 ہے جو باب 6 کے حوالے سے ہے۔ اس باب کا نام ہے نیسٹنگ ان الگوریدمز۔ اس ویڈیو میں ہم لسٹ اور انڈیکس کا تعارف کر سکیں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں نیسٹنگ کے بارے میں کافی تفصیل سے پڑھا تھا۔ الگوریدمز بناتے وقت نیسٹنگ کا استعمال مختلف مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ خاص کر سارٹنگ الگوریدمز کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ سارٹنگ الگوریدمز پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم کمپیوٹر سائنس میں ایک اہم کانسیپٹ لسٹ کے بارے میں سیکھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں لسٹ کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنی عام زندگی میں لسٹ کا استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ شاپنگ لسٹ، ہوم ورک لسٹ اور بک لسٹ۔ اور لسٹ بنانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ یہ ایک منظم انداز میں معلومات پیش کرتی ہے۔ کمپیوٹر سائنس میں لسٹ کا بھی یہی معنی ہے۔ لسٹ ویریبل جیسا ہوتا ہے اور ہم نے پہلے کافی دفعہ ویریبلز کا استعمال کیا ہے۔ ہم اپنے پروگرامز میں ویریبلز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ویریبلز ایک وقت میں صرف ایک معلومات سٹور کر سکتا ہے۔ جب ہم معلومات کو ایک فہرست کے طور پر سٹور کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک لسٹ کا استعمال کرتے ہیں جو ایک ساتھ مختلف معلومات کو سٹور کر سکتا ہے اور پھر اسی لسٹ کو اپنی ضروریات کے مطابق ترمیم کر سکتے ہیں۔ لسٹس ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایم ایس ورڈ پر آرڈرڈ اور ان آرڈرڈ لسٹس کے بارے میں پڑھا ہے، اور ہم نے ایم ایس ایکسل پر بھی لسٹ بنایا ہے۔ اسے بہتر سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ اگر ہم رینبو یعنی قوس و قزح کے کلرز کی ایک لسٹ بنائیں تو وہ کیسے نظر آئے گا؟ کیا آپ یہ کلر کی لسٹ جانتے ہیں؟ اپنی ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے پاز کریں اور رینبو کلرز کی لسٹ بنائیں۔ اگر آپ کا جواب بھی دکھائی گئی فہرست ہے تو آپ صحیح ہیں۔ ریڈ، اورنج، یلو، گرین، بلو، انڈیگو اور وائلٹ۔ کمپیوٹر کی لسٹ بھی کچھ اسی کے برعکس ہوتی ہے، لیکن کمپیوٹر کی لسٹ 2 چیزوں پر مبنی ہوتی ہے: انڈیکس اور آبجیکٹ۔ لسٹ کی ایک پلیس ویلیو ہوتی ہے جسے ہم انڈیکس کے نام سے نمائندگی کرتے ہیں۔ کیونکہ ہماری لسٹ میں سب سے پہلے ریڈ ہے، اس کا انڈیکس 1 ہے، اورنج کا 2 اور ایسے ہی 3، 4، 5، 6 اور 7۔ انڈیکس اصولاً 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے اسکریچ پروگرامنگ میں لسٹ 1 سے شروع ہوتے ہیں، ہم بھی اپنی لسٹ 1 سے شروع کریں گے۔ لسٹ میں انڈیکس کی جگہ نہیں بدل سکتی، لیکن اس انڈیکس کا آبجیکٹ یا آئٹم بدل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریڈ گرین کی جگہ آ جائے اور گرین ریڈ کی جگہ،
तो फिर अब ग्रीन पहला इंडेक्स पर आ जाएगा और रेड छोटे इंडेक्स पर आ जाएगा। इस अमल को हम स्वैप कहते हैं। स्वैप से मुराद दो चीजों का अदल बदल करना है। अगर हम इसी लिस्ट में इंडेक्स 5 का आइटम और इंडेक्स 6 का आइटम को स्वैप करें तो अब ये लिस्ट कैसे नजर आएगी? 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और इसका जवाब लिखें। इंडेक्स 5 पर ब्लू फिर इंडेक्स 6 की जगह आ जाएगा और इंडिगो फिर इंडेक्स 5 की जगह पर आ जाएगा। ये गौर करना बहुत जरूरी है कि कोई लिस्ट का इंडेक्स नहीं बदल रहा, लेकिन सिर्फ उस इंडेक्स पर जो आइटम मौजूद है वो अपनी जगह बदल रहा है। आगे बढ़ने से पहले इस सवाल का हल निकालते हैं। हमें एक फल की लिस्ट दी गई है और हमें इस लिस्ट पर कई स्वैप्स करने हैं। वीडियो को यहाँ 4 मिनट के लिए पॉज करें और अपनी कॉपीज में हल करें। सवाल के हल पर गौर करें और अपनी कॉपीज में इसकी इस्लाह करें। अब ये सवाल का हल निकालें। अब हमारे पास एक नंबर्स की लिस्ट है। वीडियो को यहाँ 4 मिनट के लिए पॉज करें और अपनी कॉपीज में हल करें। सवाल के हल पर गौर करें और अपनी कॉपीज में इसकी इस्लाह करें। चलिए अब सॉर्टिंग पर गुफ्तगू करते हैं। जब आप लफ्ज सॉर्ट या सॉर्टिंग सुनते हैं तो आपके जहन में क्या तस्वीर आती है? चीजों को तरतीब देने का अमल सॉर्टिंग कहलाता है। चीजों या अशिया को सॉर्ट करने से इन्हें आसानी और जल्दी से ढूंढना मुमकिन हो जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास एक डब्बा है जो एक किताब के कागजों से भरा हुआ है, क्या आप उस किताब को पढ़ सकेंगे? जाहिर है, आप नहीं पढ़ सकेंगे। किसी किताब को पढ़ने के लिए ये लाजमी है कि उसके कागजात तरतीब में हों। चैप्टर में दो किस्म के सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पर गुफ्तगू करेंगे, सिलेक्शन सॉर्टिंग और बबल सॉर्टिंग। अपनी अगली वीडियो में हम डीएलपी ट्रेनिंग वीडियो की वीडियो नंबर 13 देखेंगे, जिसमें हम सिलेक्शन सॉर्टिंग तफसील से पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।